باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوہ وہم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے مسلمانوں سے مخاطب ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے مخاطب تھا اللہ تعالیٰ پہلے، لیکن اس والی آیت سے یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ کون لوگ؟ یہ جو مشرکین اور منافقین ہیں، کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، کیا تمہاری خواہش ہے؟ جبکہ ایسے لوگ عقل بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، تو ایسے ہی کیسے جو ہے ایماندار ہوں گے؟ جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ایماندار بن جاتے ہیں، اور جب یہ اپنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ہیں، تمہارے آپس کے بھائی بندے ہم لوگ، مسلمانوں کے ساتھ تو صرف ہم ایسی ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ جو مشرکین کے دوسرے فریق ہیں، جو بالکل سخت ہیں، اپنے کٹر ہیں، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہی نہیں ہیں جا کر، تو وہ اس گروہ سے کہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر مل بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں مل جاتے ہو، ان کے ساتھ اتنی دیر کے لیے رہو، کیا پتہ کہ تم ان کے ساتھ رہ کر کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات تمہیں ان کی ایسی بھا جائے کہ تم پھر ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو تم جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کے جیسے ہو جاتے ہو نا، ان کے جیسے بھی نہ ہو، پورے کے پورے کٹر بن جاؤ۔ یہ جو کٹر ہے نا، یہ اس لیے جو ہے سختی سے منع ہے ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، کہ یہ سختی نہیں پسند، نہ ہمارے نبی کو نہ ہمارے اللہ کو۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم کٹر بریلوی ہیں، یا کٹر دیوبندی ہیں، یا کٹر اہل حدیث ہیں، یا ہم کٹر فلاں ہیں، تو یہ کٹر کا لفظ جو ہے نا، یہ نہایت ہی بدتمیزی والا اور سمجھ لو کہ انا اور تکبر والا، کٹر نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بریلوی میں آنکھ کھولی، ان میں ہم نے ہوش سنبھالا، ان کی تربیت لی، لیکن اگر ہمیں کسی دیوبندی کی بات بہتر لگی، سمجھ میں آئی، اس کی بات حق اور سچ ہے، تو ہم نے اس کو قبول کیا۔ اسی طرح دیوبندی، ہم کٹر دیوبندی ہیں۔ بریلوی اگر کوئی حق اور سچ بات کہہ رہا ہے، دل و دماغ کو مطمئن کرنے والی بات کہہ رہا ہے، لیکن نہیں سنیں گے کیونکہ ہم کٹر دیوبندی ہیں، یہ بریلوی نے کہا ہے، ہم نہیں سنیں گے۔ اسی طرح اہل تشیع بعض اوقات بہت جگہ پر حق اور سچ بات کہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے، اس لیے نہیں سنتے کہ ہم تو کٹر اہل سنت ہیں، ہم تو کٹر دیوبندی ہیں، ہم کیوں سنیں گے شیعہ کی بات؟ اگر یہ کٹر پنا چل رہا ہوتا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جیسے کہ وہ لوگ کہتے تھے چند لوگ کہ اے محمد تم سچ کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری ساری باتیں سچ ہے، لیکن ہم اپنے باپ دادا کے دین پر کٹر ہیں، ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا جو واقعی میں کٹر نہیں تھے، انہوں نے اپنے دل میں نرمیت پیدا کی، اپنی عقل کو وسیع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، اس کو سمجھا، اس کے اوپر غور و فکر کیا کہ ہاں یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، اور پھر اپنے باپ دادا کو دین کو چھوڑ کر اس کو قبول کیا جو حق اور سچ تھا، وہ نرمی پیدا کی، اس کٹر پنے کو چھوڑا جس کٹر پنے پر ابو جہل رہا، اور وہ مشرکین اور منافقین رہے جن پر ان کی کفر کی حالت میں موت ہوئی۔ تو یہ کٹر ہونے نہیں چاہیے، اپنے دل میں نرمی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ تو اہل تشیع، شیعہ، دیوبندی، یہ سب جو ہے نا فرقہ بازی، ہمارے قرآن پاک میں تو ویسے منع کی ہے کہ اتنے فرقوں میں نہیں بٹو، یہ قرآن پاک ہے، دوسری ہماری حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، سیدھے سیدھے دین پر اپنے چلتے رہو گے، اپنی دنیا اور آخرت سنبھال لو گے، اور اپنے گھر جو تمہارا ٹھکانہ ہے جنت، وہاں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا اہل تشیع، کیا دیوبندی، کیا اہل سنت، یہ سب بیکار کی چیز ہے، سب بیکار کی۔ اس بیکار کی چیزوں میں سونے پہ سہاگا
کہ ہم کٹر ہیں. ایک تربیت اور اچھی کر دی کٹر کی. غلط ہے, بہت سخت غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا جملہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی حرکت ہے, کٹر بولنا اپنے ساتھ کہ ہم کٹر یہ ہیں. ارے کس بات کے کٹر ہے بھائی؟ تمہارے پاس جو اعمال ہے کرنے کے وہ تمہارے پاس 1 روپے کا نہیں. کٹر تم نے ایسا مدوسے سے کہا ہے جس سے بڑا فخر تمہیں اپنے گروہ میں, اپنی جماعت میں. کوئی کام کی چیز نہیں ہے تمہارے پاس اعمال 1 روپے کا, اور تم کٹر اتنے سختی سے بولتے ہو. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے؟ یہ جو آپس میں حرکتیں کرتے ہیں, آپس میں جو یہ چھپ چھپ کی باتیں کرتے ہیں نا مشرکین اور منافقین, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا یہ بیوقوف ہیں. ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کیا کہ ظاہر کیا ہے اور پوشیدہ کیا ہے؟ یہ جو چھپ چھپ کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے چھپ کے باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان میں اور اٹکل میں ہی پڑے ہوئے ہیں. ظاہری الفاظ بالکل ویسی والی بات جیسے آج کے دور میں کوئی ہمارا حافظ قرآن ہو یا روزانہ کا قرآن پاک کا تلاوت کرنے والا ہو, تو اسی یہ ظاہری الفاظ ہیں عربی کے, اس کو پڑھ لیا اور حفظ کرنے والے نے اس کو حفظ کر لیا اور رٹا لگا کے بس چھٹی ہو گئی, کام ختم. قرآن پاک کیا ہے, کیا کہہ رہی ہے ہم سے, اس میں کرنا کیا ہے, اپنے زندگی میں ہمیں کیسے چلنا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. ایسے ہی وہ یہودی کے بنی اسرائیل کے علماء کرام ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کچھ, صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں. اور جو گمان میں اور اٹکل میں پڑے ہوئے, ان کا کیا گمان ہے کہ ان کا گمان یہ ہے وہ آپس میں اپنے لوگوں کو اور دوسری جماعت کو, جیسے کہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اور نصارہ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیلی اللہ کے چہیتے ہیں, بہت زیادہ چہیتے ہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی گنہگار ہوا بھی نا تو صرف چند دنوں کے لیے جہنم میں جائے گا, ورنہ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ ہماری بخشش کروا کے ہمیں جہنم سے نکلوا لیں گے. ہمارے بزرگوں میں سے جیسے ابراہیم, یعقوب اور یوسف, یہ ہمارے بزرگ ہماری بخشش کر کے ہمیں عذاب سے نجات دلوا دیں گے. سیم ٹو سیم وہی کہانی آج کے دور میں ریپیٹ ہو رہی ہے. کچھ جماعتیں کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہماری تو سفارش ہو جائے گی, ہمیں تو نجات مل جائے گی, ہمارے بزرگ, ہمارے پیر, ہمارے باپا ہماری شفاعت کروا دیں گے اگر ہم کہیں جہنم میں چلے تو. سیم ٹو سیم وہی کہانی ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. ان لوگوں کے لیے وائل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو, ان کی کمائی کو وائل اور افسوس ہے. وائل اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے کہا ہے, ہائے افسوس, غرق ہو جائیں گے یہ لوگ, غرق ہو. کس جگہ پہ غرق ہو جائیں؟ وائل سے تشبیہ دے کر کہا ہے. وائل ایک جہنم کی وادی ہے. ایک تو جہنم ہے پہلے, اس جہنم کی وادی ہے, اور اس وادی کی گہرائی جو کہ جنہوں نے اس پر ریسرچ کیے, اپنی تحقیق کیے, تو وہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ وہ وادی کی گہرائی میں جب مشرکین کو, منافقین کو پھینکا جائے گا تو وہ اس کی تہہ میں جب تک کہ پہنچے گا نا تو اس کا دورانیہ تقریباً 40 سال ہے. 40 سال, 40 سال میں وہ نیچے جا کے جب گرے گا, جب اللہ تعالیٰ اس کو اس جہنم کی وادی میں ڈالے گا تو وہ 40 سال کے بعد اس تہہ پہ رہ کے پہنچے گا. وہ ایسی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس جگہ پر تشبیہ لا کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر وائل ہے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہمارے پاس. یہ باتیں کیا باتیں؟ یہی کہ ہم اللہ کے چاہتے ہیں, اور ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو وہ چند دنوں کے لیے جائیں گے اور ہمارے بڑے ہماری بخشش کروا لیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی ثبوت ہے, کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, ہرگز نہیں, بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ اگر تم ایسا کچھ لکھوا کے لے کر آئے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یا تمہارے پاس ایسے کوئی قرآن کی آیت یا توریت کی یا زبور کی آیت یا وہ کوئی صحیفے جو ہمارے نبی جو پیغمبروں پہ اترے ہیں ان میں کہیں ایسا کچھ لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کہا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بہت چاہتے ہو اور تمہارے گناہوں پہ تمہیں بس چند روز ہی تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا؟ ایسا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ یقیناً نہیں ہوگا، نہیں ہے تمہارے پاس، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے اگر تم سے ایسا کہا ہے تو پھر وہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہو گیا یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تم جو اپنے پاس سے جو لکھتے ہو نا، تم جانتے بھی نہیں ہو کہ اس کا انجام تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ آج کل جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، کئی مسئلے مسائل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اپنی مفاد کی چیز کو خود ہی سمجھ کر نا کہ یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی پہ بس سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی اوکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب کر دیا نا خود سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غلط کیا تم نے، تمہیں چاہیے تھا تم علم حاصل کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر تحقیق کرو، اس کی تصدیق کرو، پھر اس کو مانو، اگرچہ پھر وہ تمہاری فطرت کے خلاف جاری ہو بات، پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ ہم خود سے بھی مان لیتے ہیں، اور جب اگر ہمیں پھر بھی کسی بڑے کا پریشر ہوتا ہے کہ عالم سے یا مفتی سے فتویٰ لو، تو جب ہم فتویٰ لینے جاتے ہیں تو ہم اپنی ہیلے بنا کر ان کے سامنے ایسی تجویز پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی حق میں بات کرے، اور ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام وہ بھی اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں جیسا کہ بندہ چاہتا ہے، اور یہاں سے پھر دین کا بیڑا غرق یہی ہوتا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم چلتے جائیں گے، دین کا بیڑا غرق ہوتا چلے گا، ہمارا جو اصلی دین ہے اس کا جو شکل ہے وہ مسخ ہو جائے گی، اور پھر ہمیں اپنے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا دین کیا تھا، ہمارا اسلام کیا تھا، ہماری یہ کتاب ہم سے کیا کہہ رہی تھی، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ اور پھر جب دجال کا ہوگا نزول، اور وہ جب کہے گا لوگوں سے کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ علم سے تو دماغ خالی ہو چکا ہوگا نا، کیونکہ اس قرآن پاک کا علم تو ہم ایسا ایسا کھوتے چلے جائیں، پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، اور جو ہمیں کچھ پریشانیاں مسئلے مسائل آتے ہیں تو ہم خود سے ہی اپنے آپ کو اس چیز کو جائز قرار دے کر اس پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب اگر کسی سے پوچھنے کی توفیق بھی ہمیں مل جاتی ہے تو اس امام سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مطلب کا ہمیں جواب دے، اور وہ بیچارہ بھی ہمیں مطلب کا جواب دیتا ہے، اور پھر اس کو جو فنڈ چاہیے وہ فنڈ لیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ چلانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد لازمی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اور ہمیں جو ہے نا اگر ہم کہیں بھٹکے ہیں، بھٹک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔